عجيب في تركيبه لأنه يحتوي على جملة كروش يخزن فيها مقدارا عظيما من الغذاء حتى إذا جاع ولم يجد أكلا أخرج من كرشه جرة واجترها ولذلك يسمى حيوانا مجترا. وجوف الجمل اور اونٹ کا جو پیٹ ہوتا ہے، جوفن جمع اجواف پیٹ کے معنی میں، عجیب فی ترکیبی ہی وہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے اپنی بناوٹ میں، ترکیب بناوٹ، تخلیق اس کو بولتے ہیں، تو بناوٹ میں بڑا عجیب ہوتا ہے. لأنه يحتوي على جملة كروش، اس لیے کہ وہ پیٹ مشتمل ہوتا ہے، احتوا یحتوی مشتمل ہونا، على جملة کروش، کرشن جمع کراش، کروش اوج کے معنی میں آتا ہے معدہ وغیرہ، تو على جملة کروش، جملے کے معنی مجموعہ، یعنی کچھ اوج کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے. یخزن فیہا مقدارا عظیما من الغذاء، خزانہ یخزن کے معنی آتے ہیں جمع کرنا، ذخیرہ کرنا، اکٹھا کرنا. وہ اونٹ اکٹھا کر لیتا ہے فیہا اس اوج میں، مقدارا عظیما ایک بڑی مقدار، من الغذاء کھانے کی، غذاء کے معنی کھانا، مقدار کے معنی مقدار، کھانے کی ایک بڑی مقدار اس میں وہ اسٹور کر لیتا ہے. حتی اذا جاء، یہاں تک کہ جب وہ بھوکا ہو جاتا ہے، جاء یجوع بھوکا ہونا، بھوک لگنا، جب اسے بھوک لگتی ہے، ولم یجد اکلا اور اس کو کوئی کھانا نہیں ملتا، لم یجد وہ نہیں پاتا، اکلا کسی بھی طرح کا کوئی کھانا نہیں ملتا، تو اخرج من کرشہ جرتن، تو وہ اونٹ نکال لیتا ہے من کرشہ اپنی اوج سے، اپنے معدے سے، جرتن ایک جگالی نکالتا ہے. جرتن کے معنی جگالی، اونٹ کی جو جگالی ہوتی ہے یعنی تھوڑا سا کھانا نکالتا ہے. جگالی یعنی وہ کھانا جو پیٹ میں سے نکال کر اونٹ اپنے منہ میں رکھتا ہے، پھر اس کو چبا چبا کر دوبارہ سے پیٹ میں لے جاتا ہے. تو وہ نکالتا ہے اپنی اوج سے ایک جگالی، وجتر رہا اور پھر اس کی جگالی کرتا ہے. اجتر باب افتعال سے ہے، اجترارا یہ اصل لفظ تھا، اونٹ کا جگالی کرنا یہ معنی آتا ہے. ولذالک اور اسی لیے یسمى یعنی یسمى الجمل اس اونٹ کو کہا جاتا ہے حیوانا مجترن جگالی کرنے والا جانور کہا جاتا ہے. یسمى فعل مجہول ہے، فعل مضارع مجہول، اس میں ہوا جو ضمیر ہے وہ نائب الفاعل ہے، اور حیوانا مجترن یہ جو ہے وہ مفعول ثانی ہوا. ٹھیک ہے، تو یسمى حیوان نہیں آئے گا حیوان، بلکہ حیوانا آئے گا. جیسے سمیہ اس کو کہا گیا، سمیہ صادقا اس کو صادق کہا گیا، تو سمیہ صادق نہیں کہا جائے گا. وَإِذَا فَرَغَ مَا خَزَنَهُ مِنْ فِي جَوْفِهِ، فرغ یفرغ کے معنی خالی ہو جانا، اور جب خالی ہو جاتا ہے کیا چیز خالی ہو جاتی ہے؟ ما خزنہ فی جوفہ جو کچھ بھی اس نے اپنے پیٹ میں جمع کر رکھا ہوتا ہے، جب وہ خالی ہو جاتا ہے یعنی وہ کھانا، وہ جگالی وغیرہ، تو فإن شحم سنامہ تو بے شک اس کے کوہان کی جو چربی ہوتی ہے، شحم چربی کے معنی میں آتا ہے، تو وہ چربی یتحلل شیئا فشیئا تھوڑی تھوڑی کر کے گھلنے لگتی ہے. تحلل گھلنا، پگھلنا، وہ پگھلنے لگتی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے. لیغزوہ تاکہ وہ چربی اس کو غذا پہنچائے. غذا یغزو مانا غذا دینا، کھانا کھلانا، یعنی تاکہ وہ چربی اس اونٹ کو کھانا دے، کھانا کھلائے، یعنی کھانے کی کمی پوری کرتی ہے اونٹ کی چربی. وَيَكْفِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً اور یہ چربی اس کے لیے کافی ہوتی ہے ایک لمبے زمانے تک. وَلِلْجَمَلِ فِي جَوْفِهِ جُمْلَةُ أَزْقَاقٍ اور اسی طرح اونٹ کے لیے اس کے پیٹ میں جملۃ ازقاق، ذکن جمع ازقاق کے معنی آتے ہیں جو ہے مشق ہوتی ہے، یعنی گویا سراحی ٹائپ کی جو ہوتی ہے. تو جملہ ایک مجموعہ ہوتا ہے مشق کا، تمتلئ بالماء یعنی وہ مشق بھر جاتی ہے، یعنی مشق گویا یعنی کسی چیز کی نہیں بلکہ یعنی کھال کی جو ہے وہ مشق بنی ہوتی ہے، ایک طرح سے ایک اسٹور ہوتا ہے اس کے اندر، پیٹ کے اندر ایک طرح کا جیسے مشق ہوتی ہے، تو ایسے ہی پانی کی جو ہے جلد کی ایک مشق ہوتی ہے، تمتلئ بالماء جو پانی سے بھر جاتی ہے.
امتلا یمتلی بھر جانا، اور ملا کے معنی بھر دینا۔ عندما یشرب جس وقت وہ پانی پیتا ہے تو وہ بھر جاتی ہے۔ تو اونٹ جب بھی پانی پیے گا تو اس کے پیٹ میں جو مشک وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھر جاتی ہے۔ حتی اذا عطش یہاں تک کہ جب اسے پیاس لگتی ہے اونٹ کو، فی مکان قفر کسی بے آب و گیا جو ہے زمین میں جگہ میں، یعنی ایسی جگہ جہاں نہ کوئی پانی ہو، لا ماء فیہ جس میں کوئی پانی نہیں ہو، تو ایسی جگہ میں جو اگر اسے پیاس لگتی ہے تو اغناہ ما خزنہ عن الشرب زمنا طویلا، اغنا کے معنی بے نیاز کرنا، اغنا عن الشرب پینے سے بے نیاز کر دیتی ہے، وہ اونٹ کو، وہ یعنی الجمل اونٹ کو بے نیاز کر دیتی ہے کیا چیز؟ ما خزنہ، یہ فاعل ہے، ما اس میں ما موصول فاعل بن رہا ہے، خزنہ جو جملہ ہے یہ صلہ ہے۔ تو جو بھی اس نے جمع کر رکھا تھا پانی، تو یہ پانی اس کو بے نیاز رکھتا ہے پینے سے، یعنی کہیں دوسری جگہ جا کر پیے اس کو ضرورت نہیں ہوتی دوسری جگہ پی کر جو ہے جا کر پینے کی، زمن طویلا ایک لمبے زمانے تک اس کو بے نیاز رکھتا ہے۔ تو کھانے کا بھی انتظام ہے اس کے پاس اونٹ کے، اور پینے کا بھی انتظام ہے۔ تو اب وہ جو ایکسٹرا پانی بھی رکھتا ہے اونٹ، اور ایکسٹرا کھانا بھی رکھتا ہے، تو کھانے کو بھی نکال نکال کر وہ چباتا ہے، اور جو وہ پانی اس کے لیے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو جو ہے وہ صحرا کی سواری کہا جاتا ہے۔ یہ صحرا کی سواری ہے جہاں کچھ کھانے پینے کا جو ہے نہ دھوپ ہو، جو ہے جہاں پر نہ سایہ ہو اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز ہو، نہ جو ہے کسی طرح کا پانی ہو، تو وہاں پر یہ اونٹ کام آتا ہے۔ یہ سبق پورا ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔